اللہ تعالیٰ پچھلے زمانے کی تاریخ صحابہ کرام کو بیان کرتے ہوئے تسلی دے رہے ہیں کہ تم لوگوں کے ساتھ جو مار کٹائی ہو رہی ہے، ظلم و ستم کے جو پہاڑ تم پر توڑے جا رہے ہیں، یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں ہے۔ تم سے زیادہ سخت ترین تکلیفیں انبیاء کو پہنچائی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ایمان کے خاطر جن شدتوں، مصیبتوں اور تکلیفوں سے گزارا گیا، ان کی زندگی ایک ضرب المثل بن چکی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے الف سنۃ الا 50 عاما 950 برس کی زندگی دی تھی، اور یہ ساری زندگی انہوں نے اللہ کے دین کی تبلیغ میں لوگوں کو ایک خدا کی خدائی سمجھانے میں گزار دی۔ نوح علیہ السلام جب لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت، اس کی قدرت، اس کی قوت کی بات کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تو لوگ اپنے کانوں کو انگلیاں ٹھوس کر یا روئی یا کپڑے ڈال کر بند کرتے تھے تاکہ نوح علیہ السلام کی آواز ان کے کانوں میں گھسنے نہ پائے، اور نوح علیہ السلام کو اتنا مارتے تھے کہ وہ بے ہوش ہوتے، یہ سمجھ کر کہ نوح ختم ہو چکے ہیں۔ ان کی قوم کے بدبخت لوگ ان کو تھیلے میں پیک کر کے بستی کے باہر جہاں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے وہاں لے جا کر پھینکاتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو کتنے سخت ترین حالات سے گزارا گیا۔ سب سے پہلے توحید کے نتیجے میں ان کو ان کے گھر سے نکالا گیا۔ وہ جا کر اس بستی میں چند دن سکون کے ساتھ بھی نہیں ٹھہرے تھے۔ اللہ نے کا ایک اور امتحان آیا، ان سے کہا کہ ابراہیم اپنے بیوی اور بچے کو جو بڑی زمانے اور عرصے کے بعد خدا نے ان کو دیا تھا، کہا کہ اب ان کو لو اور چلتے رہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ کہاں جانا ہے؟ اللہ نے کہا بس چلنا ہے، منزل آئے گی تو ہم خود بتا دیں گے۔ اور رہبر جبرائیل امین تھے۔ ابراہیم علیہ السلام بیوی بچے کو اونٹنی پر بٹھایا اور جبرائیل رہبری کرتے رہے اور ملک شام سے نکل کر مکہ پہنچے۔ پتہ نہیں کتنے مہینے لگے ہوں گے اس سفر میں۔ اب جہاں آج اللہ کا گھر بنا ہوا ہے بیت اللہ، وہاں پر لا کر خدا نے کہا کہ ابراہیم بیوی بچے کو چھوڑو اور چلتے بنو۔ کیا کیوں؟ سوال ہی نہیں تھا۔ ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے بیوی کی محبت ان کے دل میں تھی، باپ ہونے کی حیثیت سے بیٹے کی محبت دل میں تھی، لیکن وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور عبدیت کی شان اتنی زیادہ تھی، وہ شان ہر شان پر غالب آئی۔ خدا نے کہا کہ پلٹو چلتے بنو، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ۔ یہ نہیں پوچھا کہ اے اللہ یہ رہیں گے کہاں پر، یہ کھائیں گے کیسے، نہ یہاں پر کوئی گھر ہے، نہ انسان ہے، نہ چرند پرند ہے، کوئی سوال نہیں۔ خدا نے کہا چھوڑو اور چلو، بس انہوں نے چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ اور جب وہ جا کر لینے لگے تو بیوی نے پیچھے سے دامن پکڑ لیا، پوچھا کہ ابراہیم کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے دل کی کیفیت کیا ہوگی، تھوڑا سا تصور اور اندازہ کریں آپ۔ یہ آزمائشیں تھیں جو ان پر ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام ان تمام مرحلوں اور آزمائشوں کو پورا کیا۔ بڑی عمر تھی، اس عمر میں اللہ کی جانب سے خطرے کا حکم آیا، ختنے کا۔ ابراہیم علیہ السلام ختنہ کیے ہوئے نہیں تھے۔ اب اللہ کا حکم آیا، تیز لکڑی لی
اور اپنے جسم کے اس مخصوص حصے کو پکڑ کر اس تیز لکڑی سے کاٹا اس کو۔ آپ تصور کرو، یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ وہ حصہ جسم کا خون ہو گیا۔ جبرائیل امین تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ابراہیم، صرف اللہ کی جانب سے ختنے کا حکم تھا، تم نے تھوڑا بھی انتظار نہیں کیا، میں جنت سے آپ کے لیے آلہ لے کر آ رہا تھا ختنہ کرنے کا۔ خدا کی فرما برداری اتنی، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر تو ظلم و ستم کی حد اور انتہا کر دی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اوذیت فی اللہ ما یوذی احد، لوگوں، اللہ کا دین اور اللہ کا پیغام پہنچانے میں مجھے جتنا ستایا گیا دنیا میں کسی پیغمبر اور نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا۔ وَأُخِفْتُ فِي اللَّهِ مَا يُخَافُ أَحَدٌ، اور اللہ کے دین کے معاملے میں مجھے جتنا ڈرایا گیا، سماج کے سرداروں نے اور مالدار لوگوں نے مجھے جتنا خوف زدہ کیا، اتنا کسی اور نبی کو نہیں کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، اس دنیا میں اللہ کی سب سے زیادہ پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں۔ اللہ کی جانب سے سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو شخص نبی سے جس قدر قریب ہوتا ہے اس پر آزمائشوں کا سلسلہ اسی اعتبار سے ہوتا ہے۔